بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی سیاسی تربیت۔ سیاسی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے ملک اور قوم کے لیے، دین اور اسلام کے لیے اور اپنی ذات کے لیے بہترین کیسے ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایمانی اور اخلاقی تربیت میں انفرادی اصلاح کا پہلو غالب ہوتا ہے، لیکن سیاسی تربیت میں انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خارجی ماحول کے لیے تیاری کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ سیاست کیا ہے اور سیاسی تربیت کیا ہے، اس کا تعارف آگے آئے گا۔ بچوں کی سیاسی تربیت کیوں ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے، لیکن ہجرت مدینہ کے موقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی جگہ سنبھالی اور آپ کے بستر پر لیٹے اور اس نزاکت کو سمجھا کہ معاملہ کیا ہے، اور امانتیں واپس کرنی تھیں وہ انہوں نے سمجھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں اور کیوں گئے ہیں اور دشمنی کیسی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن کے اندر ہی یہ سمجھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں شاندار خدمات سر انجام دی کہ کھانا پہنچاتی تھیں، دشمنی کی نوعیت سمجھتی تھیں اور ہجرت کا مقصد سمجھتی تھیں۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، مکی دور میں جتنے صحابہ مسلمان ہوئے اکثر نوجوان تھے اور ان کی داڑھی نئی نئی پھوٹ رہی تھی۔ عشرہ مبشرہ زیادہ تر نوجوان تھے جو مکی دور میں مسلمان ہوئے۔ اصحاب کہف نوجوان تھے، اور ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ میں جو گھرانے گئے ان کے ساتھ بچے بھی تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہجرت کیوں ہو رہی ہے، ہجرت کی مشکلات کیا ہیں، ہجرت کے اسباب کیا ہیں۔ مدنی دور کے اندر بہت سارے نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ سفر کا امیر بنانا، نماز با جماعت پڑھنا، یہ ایک سیاسی تربیت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نوجوانی میں ہی امیر بنا دیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنایا۔ محمد بن قاسم 17 سال کے تھے اور وہ سپہ سالار بن گئے۔ سلطان محمد فاتح، سلطان ٹیپو، صلاح الدین ایوبی، یہ لوگ بچپن سے ہی لیڈر بنے۔ تو بچوں کو جب بچپن سے ہی سمجھائیں کہ امت کیا ہے اور امت کے مسائل کیا ہیں، ملک اور قوم کیا ہوتا ہے اور اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، دین اور تہذیب اور تمدن کیا ہوتا ہے، یہ سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ سیاسی تربیت کی بنیاد پر ہی بچے بہترین شخصیت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ تو سیاسی تربیت سے پہلے دین اور اخلاق اور ایمان کا سب سے اعلیٰ فہم حاصل کرنا ضروری ہے۔ بنیادی امور ہوں گے تو سیاسی تربیت ہوگی، وگرنہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے دین کی محبت، دین کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی اچھی سیاسی تربیت ہوگی۔ بچے اپنے مسلمان ہونے پر فخر حاصل کریں، آخرت کو سب سے زیادہ اہمیت دینا سیکھیں، اہل سنت اور اہل بدعت کا فرق سمجھیں، توحید اور سنت کی اہمیت سمجھیں، پختہ علم کیا ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے، ناقص علم کیا ہوتا ہے، نتائج کیسے اخذ کیے جاتے ہیں، باطل دلیل کیا ہوتی ہے اور حق دلیل کیا ہوتی ہے اور ان کا فرق کیا ہوتا ہے، مستقل مزاجی کیا ہوتی ہے،
ضبط جذبات کیا ہوتے ہیں، امیدیں کیسے لگائی جاتی ہیں۔ اچھی امید لگانا، اچھی سوچ رکھنا، مثبت طریقے سے سوچنا، یہ عقلی صحت ہے۔ مشکلات کو حل کرنا، ان کا حل نکالنا، اعتدال اختیار کرنا، نظم و ضبط اختیار کرنا، یہ عقلی صحت ہے۔ مسکراہٹ اختیار کرنا، یہ بھی عقلی صحت ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو عبادت کا پکا ہو، عبادت کو مقصد حیات سمجھتا ہو، اذکار کا عادی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اور تمام مسلمانوں اور انسانوں کا احترام کرتا ہو، ہر مسلمان کی عزت کرتا ہو، اخلاق اور بردباری اختیار کرے، نفرت اللہ کے لیے ہو، محبت اللہ کے لیے ہو، رزق تلاش کرنے میں خود اعتمادی ہو، احساس ذمہ داری ہو، محنت کا عادی ہو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے حوصلہ مند ہو، خود اعتمادی ہو، ضبط نفس ہو۔ یہ بنیادی امور تھے۔ اگر یہ بنیادی امور ہوں گے تو سیاسی تربیت ہوگی، اگر یہ نہیں ہوں گے تو سیاسی تربیت نہیں ہوگی۔ تو سیاسی تربیت کے اہداف یہ ہیں کہ مسلم امت کا فرق سمجھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی تربیت کے اہداف کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امت کا تصور سمجھا جائے۔ مسلم امت کسی ایک ملک کے مسلمانوں کا نام نہیں، بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کا نام ہے، اور اس لحاظ سے امت کو درپیش بڑے بڑے ایشوز سمجھے جائیں۔ ایمانی ایشوز کیا ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو لاحق ہیں، اخلاقی مسائل کیا ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو لاحق ہیں، سماجی مسائل کیا ہیں، سیاسی بحران کیا ہے۔ تو اس لیول پر سمجھنا یہ سیاسی تربیت میں کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ وحدت یعنی امت کی وحدت، امت کا امن، امت کا استقرار، اور امت کے لوگوں سے معاشرت، آپس میں تعاون، تائید۔ امت کا بڑا تصور ہے، اس کے تحت ایک چھوٹا تصور وطن سے محبت ہے۔ وطن سے محبت دین کے منافی نہیں۔ اگر وطن کو امت پر ترجیح نہ دی جائے، اگر امت کا تصور غالب ہو تو وطن سے محبت کوئی حرج نہیں، اگر وہ دین کے مخالف نہ ہو۔ اسی طرح حزبیت اور تعصبات ہیں، رنگ، نسل، زبان، ذات پات، صوبائیت، قومیت، یہ تعصبات سمجھنے چاہیے۔ یہ دین کے بھی خلاف ہیں اور امت کے تصور کے بھی خلاف ہیں۔ حزبیت سے پرہیز کرنا چاہیے، ملک اور قوم کے لیے اچھا شہری بننا چاہیے، رنگ، نسل، برادری، قوم، زبان کی بجائے اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہیے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، نفاق اور مداہنت سے بچنا چاہیے، مقصد بھی درست ہو اور مقصد تک پہنچنے والا وسیلہ بھی درست ہو۔ ملک اور قوم سے غداری یہ گناہ عظیم ہے۔ مظاہروں کی سیاست غلط ہے کیونکہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ کرپشن غلط ہے، پیشہ ورانہ وقت میں بددیانتی گناہ ہے۔ جمہوریت، بادشاہت اور خلافت کا فرق سمجھنا چاہیے۔ حکومت اور رعایا کے حقوق اور واجبات سمجھنے چاہیے۔ دینی سیاست کیا ہے، سیکولر پارٹیوں کی سیاست کیا ہے، دینی جماعتوں کے منشور اور اہداف اور طریقہ کار کیا ہیں، یہ سیاسی تربیت کے اہداف ہیں جو بچوں کو بتدریج سکھائے جا سکتے ہیں
اگر مشن بڑا ہو تو اس کی طرف بندہ آہستہ آہستہ چلتا ہے اور بچے بالآخر یہ ساری چیزیں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ انبیاء کی سیاست کیا تھی؟ وہ لوگوں کو آخرت کی فکر دلاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت سکھاتے تھے، لوگوں کو دین کے قریب کرتے تھے۔ یہ انبیاء کی سیاست ہے۔ تو اگر جہاد کا موقع محل درست ہو تو جہاد یہ اسلام اور اہل اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ بچوں کو مسلمانوں کی جہادی تاریخ سکھانی چاہیے۔ شرعی سیاست اور بدعی سیاست میں فرق ہے۔ شرعی سیاست وہ ہے جو دین کے نام پر ہے اور دین کے درست طریقے کے مطابق ہے۔ بدعی سیاست وہ ہے کہ جو دین کے نام پر ہے لیکن غلط طریقہ کار کا نام ہے، جیسے تکفیر کرنا بغیر اصول و قواعد کے، خروج کرنا بغیر اصول و قواعد کے، تشدد کرنا، تنفر کرنا، یہ بدعی سیاستیں ہیں۔ یعنی مومن اور ایمان والا ہمیشہ شرعی سیاست کا عامل ہوتا ہے، وہ سیاست میں بدعت کا عامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک شرعی سیاست ہے اور ایک الہادی سیاست ہے۔ الہادی سیاست یہ ہے کہ دین کو سیاست سے آزاد سمجھا جائے اور سیاست کو دین سے آزاد سمجھا جائے، جیسے سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، نیشنلزم ہے، میٹیریلزم ہے۔ یہ الہادی سیاستیں ہیں۔ انبیاء کی سیاست نہ تو بدعتی تھی اور نہ الہادی تھی۔ سیاسی تربیت کا طریقہ کار ہے، اور اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ گفتگو اور مباحثے کے آداب سمجھے جائیں۔ اپنی رائے کا اظہار کھلے دل سے کیا جائے، اعتماد کے ساتھ کیا جائے۔ دلائل پر اختلاف بھی درست ہے، لیکن دلائل کا اختلاف علمی اختلاف ہو، نہ کہ ذاتی اختلاف ہو۔ مخالف کا احترام کیا جائے، حق بات کا اعتراف کیا جائے۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو غلطی تسلیم کریں، اگر غلطی نہیں ہے تو حق کا دفاع کریں، حق کو تسلیم کریں۔ شورا کی اہمیت سمجھیں۔ زور اور زبردستی یہ سیاسی تربیت کے منافی ہے۔ حریت رائے ہو، اجتہادی مسائل میں حریت رائے ہو، سیاسی مسائل میں حریت رائے ہو، اعتماد نفس ہو، مکالمے کی عادت ہو، جبر اور استبداد کو ناپسند کیا جائے، امن اور اطمینان کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسامح اختیار کیا جائے، معارض رائے کا احترام کیا جائے، عدل و حریت کا احساس اختیار کیا جائے، انتہا پسندی سے گریز کیا جائے۔ اسی طرح بنیادی سیاسی شعور کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمومی مسائل سمجھیں، لوگوں کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل، چیلنجوں کا علم ہو، داخلی اور خارجی مشکلات کا علم ہو، مسائل کی بجائے ایجابی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ شخصی مصلحت غالب نہ ہو، جماعت، ملک اور قوم کی مصلحت غالب ہو، قانون کا احترام اختیار کیا جائے۔ معاشرتی اور قومی مسائل میں ہم ذمہ دار ہوں، معاصر دنیا کو سمجھا جائے، قرآن اور سنت کے اصول کیا ہیں اور لوگوں کے دعوے کیا ہیں، ان میں فرق سمجھا جائے۔ مجالس، جلسے، تحریکیں، اسفار، ملاقاتیں، اجتماعی تحریکوں کا مطالعہ اور فہم، یہ چیزیں سیاسی تربیت کا طریقہ کار ہیں۔ گفتگو، مباحثہ، سیاسی شعور، معاصر دنیا کو سمجھنا، تحریکوں کو سمجھنا، یہ سیاسی تربیت کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح قیادت اور ادارت ہے۔ قیادت ادارت کا مطلب ہے ذمہ داری سنبھالنا، چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، درمیانی کیوں نہ ہو، بڑی کیوں نہ ہو، نگرانی کرنا، مثبت تبدیلی کے امور اختیار کرنا، اصلاح کرنا، بہتر کام کرنا، کام کو انجام تک پہنچانا، نتائج پر غور کرنا، ٹیم بنانا، ٹیم کو چلانا، دینی اہداف قائم کرنا اور انہیں مکمل کرنا، یہ قیادت اور ادارت ہے۔
اس میں شرعی علوم بھی پختہ ہوں، یعنی قرآن، حدیث، عقیدہ، تزکیہ، دعوت، تربیت۔ فقہ الواقع مضبوط ہو، یعنی اخبارات، رسائل و جرائد، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، جغرافیہ، تاریخ عالم، تاریخ اسلام، ان چیزوں کا فہم ہو۔ زبان اور ٹیکنالوجی کا فہم ہو، زبان بہتر ہو، بیان بہتر ہو، ادب سے محبت ہو۔ اسی طرح عملی فنون ہے، تحریر، تقریر، تدریس، نظم و نسق، دعوت، کیریئر پلاننگ، مستقبل کی مضبوط منصوبہ بندی، شادی کی پلاننگ، گھریلو لائبریری، کمپیوٹر کا بہترین استعمال، تفریح اور مشاغل، ضروری کھیل اور کود، فراغت کا بہترین استعمال، مشاغل، ہابیز، نفسیاتی اور جنسی صحت، سیر و سیاحت اختیار کرنا، تعلیمی اور تفریحی دورے کرنا، مختلف مقامی روایات اور تہذیبوں کا مشاہدہ کرنا، یہ عملی فنون ہے۔ ان ساری چیزوں سے سیاسی بصیرت اور سیاسی تربیت بہتر ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے۔ تو یہ تربیت کے امور تھے، اگر ان تمام امور پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ بچے بہترین سیاسی تربیت کے حامل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔